اور جمع کا اعلان کرا دیا آپ نے؟ کیونکہ جمعے میں وقت ہو جاتا ہے، عصر کا وقت قریب آ جاتا ہے بہت، اس لیے آئندہ سے جمعہ کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز جمع ہوا کرے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس سے پہلے جو خطبے میں صبوحیت کا مضمون جاری تھا، ابھی اس کا کچھ حصہ باقی تھا، جو تقریباً ایک خطبے کا ہے، اس سے کچھ کم کا مواد ہے، لیکن آج چونکہ تحریک جدید کے سال کا اعلان ہونا ہے، اس لیے ہم نے اس کی مناسبت سے رزاقیت کی صفت کے اوپر خطبہ کا مضمون چنا ہے۔ الرازق والرزاق، مفردات امام راغب نے لکھا ہے، رزق کا لفظ کبھی جاری عطا کے لیے بولا جاتا ہے، اور وہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی، اور کبھی نصیب یعنی حصے کے لیے بولا جاتا ہے، اور کبھی خوراک کے لیے جو پیش میں جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا مما رزقناکم، اس سے مراد ہے اپنے مال، عزت اور علم وغیرہ میں سے خرچ کرو۔ رازق روانی پیدا کرنے والے اور روزی عطا کرنے والے اور روزی کا سبب بننے والے کے لیے بولا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی طرح رازق کا لفظ اس انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو رزق کے دوسرے تک پہنچنے کا وسیلہ بنتا ہے، مگر رزاق کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو رزق ادا کرتا ہے اس کو آگے دینے والا بھی ایک قسم کا رازق بن جاتا ہے، مگر رزاق نہیں ہو سکتا۔ رزاق وہی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لسان العرب میں رازق اور رزاق اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ لسان العرب کے مطابق رازق اور رزاق اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کیونکہ وہ سب مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ پہلی آیت سلسلے میں سورہ البقرہ کی تیسری چوتھی آیت ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت سعید الطائی کہتے ہیں کہ ان سے ابو کبشہ الانصاری نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی شخص کا مال صدقہ دینے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارا تجربہ ہے، ہمیشہ صدقے کے نتیجے میں مال بڑھتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی بندے پر ظلم ہوتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عزت اور بڑھا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ اپنے لیے کھول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ بھی بالکل روزمرہ کے تجربے میں بات ہے، جو ایک دفعہ سوال کی عادت ڈالے ہمیشہ بھوکا ننگا ہی رہتا ہے،
اور سوال کے نتیجے میں اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، اسے بھی یاد رکھنا۔ پھر حضور نے فرمایا، یعنی راوی بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، اسے بھی یاد رکھنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا کیا ہو اور وہ ان کے بارے میں اپنے رب کے تقوی سے کام لیتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا بھی ایک حق ہے، یہ شخص سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم تو عطا کیا ہے لیکن مال عطا نہیں کیا، مگر اس کی نیت نیک ہے، وہ خواہش رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی فلاں شخص جیسے عمل بجا لاؤں، بس اس سے اس کی نیت کے مطابق معاملہ کیا جائے گا اور ان دونوں کا اجر برابر ہوگا۔ تیسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو لیکن علم عطا نہ کیا ہو، تو اپنے مال کو بے سوچے سمجھے خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ تقوی اللہ سے کام لیتا ہے اور نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ یہ جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی حق ہے، ایسا شخص بدترین مقام پر ہے۔ چوتھا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال عطا کیا ہے اور نہ علم، مگر وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی فلاں شخص کی طرح عمل کرتا، اس سے بھی اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا اور دونوں کا بوجھ برابر ہوگا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، تیسری صفت متقی کی اس مقام پر یہ بیان کی گئی ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم ينفقون میں سے یہ آپ نے نقطہ نکالا ہے، جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سارا رزق تو دینے کی ان کو توفیق نہیں، مگر جو بھی خدا تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ متقی کی چونکہ ابتدائی منازل ہیں، متقی کی چونکہ ابتدائی منازل میں نظر بہت وسیع نہیں ہوتی اور خدا شناسی کے مکتب میں ابھی اس کے داخلہ کا ہی ذکر ہے، اس لیے فرمایا کہ جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ دیتا ہے۔ اصل میں حق تو یہ تھا کہ سب کو اللہ ہی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، کیونکہ جس کا دیا ہے اسی کو دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جنہوں نے فرماتے ہیں سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مگر بہرحال اللہ ہی کا حکم ہے کہ اپنے لیے بھی رکھو، اپنے بال بچوں کے لیے بھی رکھو اور فقیر نہ چھوڑو پچھلے لوگوں کو۔ اس لیے ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے اس کے عطا کا سارے رزق کو واپس نہیں کرتے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی قوت کے لیے بھی رزق دیا ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے بھی رزق دیا ہے، ہم نے اپنے اہل و عیال کو زندہ رکھنے کے لیے بھی رزق دیا ہے۔ بس یہ سارا رزق مما کے تابع ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کچھ ضرور خدا تعالیٰ کو واپس لوٹاؤ۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول لکھتے ہیں یہ نقطہ ایک دفعہ حضرت اقدس نے بیان فرمایا تھا، یہاں رزق سے مراد خزنی اشیاء ہی نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک نعمت جو خدا کی طرف سے انسان کو ملی ہے وہ مراد ہے، یعنی وہ ہمتن بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے تیار رہتا ہے اور ہر ایک گوشہ اور پہلو سے اس خدمت کو بجا لاتا ہے۔ اس کی نظیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو کہ انسان کو ہر ایک حال اور مذاق کے موافق آپ نے دی ہے۔ آپ کے انفاق سے جیسے ایک تاجر اسلامی اصول کے مطابق تجارت کر کے خدا کی رضا حاصل کرتا ہے، ویسے ہی ایک جنگجو جنگ کی تعلیم لے کر رضا الہی کو حاصل کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی رضامندی کے واسطے اپنی عادتوں کو بدلنا، اخلاق رذیلہ کو چھوڑ دینا، یہ بھی ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح زبان سے نیک باتیں لوگوں کو بتلانی اور برائیوں سے روکنا بھی اس میں داخل ہے۔ اگر خدا نے علم دیا ہے تو اسے لوگوں کو پڑھاوے، اگر مال و دولت دی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقوں سے اس کے مال پر خرچ کرے۔ اب ہمارے ملک کی، خاص طور پر ہندوستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا خاص،
اس کو وہ عطائی طور پر سینہ بسینہ آگے چلاتے ہیں، اس ڈر کے مارے کہ کوئی دوسرا اس علم سے فائدہ اٹھا کر ان کے برابر دولت نہ کمانے لگ جائے۔ نتیجہ نکلا کہ علم محدود ہو کے رہ گیا اور آگے نہیں بڑھا۔ یورپین اقوام نے اس نقطے سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ جو کچھ ان کو علم ملا انہوں نے اسی وقت اس کی اشاعت کی، بلکہ تجربے کے لیے بلایا کہ تم بھی تجربہ کر کے دیکھ لو۔ یہ بالکل اسی طرح ہے۔ اس کے نتیجے میں دیکھو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ کہاں مشرقی دنیا جو اپنے علم کو روک رکھنے کے نتیجے میں انتہائی فلاکت کا شکار ہو چکی ہے، اور کہاں مغربی دنیا جو علم کو جاری کرنے کے نتیجے میں کتنی بڑی نعمتوں سے استفادہ کر رہی ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی سی نصیحت پر بھی اگر عمل کیا جائے اس کے بہت عظیم الشان فوائد پہنچتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول آگے شعر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا درج فرماتے ہیں: بدلے مال در راہش کسے مفلس نمی گردد، خدا خود می شود ناصر اگر ہمت شود پیدا۔ کہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کسی کو مفلس ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ خدا خود می شود ناصر، اللہ خود ہی اس کا ناصر ہو جاتا ہے اگر وہ ہمت پیدا کرے۔ فی زمانہ حال انفاق کا بڑا محال یہ ہے فی زمانہ حال یعنی آج کل کے زمانے میں انفاق کا بڑا محال یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو وسیع کر کے اسے الہی سلسلہ اہمیت کی اشاعت کے واسطے مال و زر دیا جا رہے۔ اس وقت بھی جس نے مال و زر سے پیار نہ کیا اور دین کی خدمت میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے صرف کیا، وہی اعلیٰ مرتبہ پا گیا اور صدیق بنا۔ اب بھی جو کرے گا بنے گا، اور خدا اس کی محنت اور صحیح کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رزق سے مراد صرف مال نہیں بلکہ جو کچھ ان کو عطا ہوا، علم، حکمت، طبابت، یہ سب کچھ رزق میں ہی شامل ہے۔ اس کو اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ انسان نے اس راہ میں بتدریج اور زینہ بزینہ ترقی کرنا ہے۔ بتدریج اور زینہ بزینہ ترقی کرنے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ مال خرچ کرنے میں خدا کی راہ میں شروع میں زیادہ تنگی محسوس ہوتی ہے، اور جو خرچ کرتا چلا جاتا ہے اس کا دل کھلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ تھوڑا خرچ کرنے والے بھی بالآخر بہت کچھ خدا کی راہ میں فنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری جز اس تقویٰ کی مما رزقناہم ينفقون ہے۔ جو کچھ دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ عام لوگ رزق سے مراد اشیاء خوردنی لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو کچھ قوا کو دیا جائے وہ بھی رزق ہے۔ علوم و فنون وغیرہ معارف حقائق عطا ہوتے ہیں، اور علوم و فنون وغیرہ معارف حقائق عطا ہوتے ہیں کہ جسمانی طور پر معاش مال میں فراخی ہو۔ رزق میں حکومت بھی شامل ہے، اور یہ ایک بہت عظیم الشان نقطہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غالباً اس مضمون میں پہلی بار عطا فرمایا ہے کہ حکومت جس کو عطا ہوتی ہے وہ بھی رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا۔ اگر تمہیں امین سمجھ کر رزق حکومت دی گئی ہے تو یہ خدا تعالیٰ کا انعام ہے تم پر، تمہیں اس میں سے بہرحال تقویٰ کے ساتھ اس کا پورا حق ادا کرنا ہوگا۔ پھر یہاں تک بھی فرمایا کہ اخلاق فاضلہ بھی رزق ہی میں داخل ہے۔ جن کو اخلاق فاضلہ نصیب ہوں وہ بھی ایک قسم کا رزق ہے خدا کی طرف سے، اور اس میں سے جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اخلاق فاضلہ سے پیش آتے ہیں، اور جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق سکھائے ہیں وہ اس میں خرچ کرتے ہیں۔
روٹی سے روٹی دیتے ہیں، علم سے علم، اور اخلاق میں سے اخلاق۔ علم کا دینا تو ظاہر ہی ہے، یہ یاد رکھو کہ وہی بخیل نہیں جو اپنے مال میں سے کسی مستحق کو نہیں دیتا، بلکہ وہ بھی بخیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ دوسروں کو سکھانے میں مذاکرہ کرے۔ میں جس خیال سے اپنے علوم و فنون سے کسی کو واقف نہ کرنا، اگر وہ سیکھ جائے گا تو ہماری بے قدری ہو جائے گی، یہ آمدنی میں فرق آ جائے گا، شرک ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ ایک علم یا فن کو ہی اپنا رازق اور خدا سمجھتا ہے۔ اسی طرح پر جو اپنے اخلاق سے کام نہیں لیتا وہ بھی بخیل ہے۔ اخلاق دینا یہی ہوتا ہے کہ جو اخلاق فاضلہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے دے رکھے ہیں، اس کی مخلوق سے ان اخلاق سے پیش آوے، لوگوں کے نمونہ کو دیکھ کر خود بھی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اخلاق سے اس قدر یہ مراد نہیں ہے کہ زبان کی نرمی اور الفاظ کی نرمی سے کام لے، نہیں، بلکہ شجاعت، مروت، عفت، جس قدر قوتیں انسان کو دی گئی ہیں دراصل سب اخلاقی قوتیں ہیں، ان کا برمحال استعمال کرنا ہی ان کو اخلاقی حالت میں لے آتا ہے۔ ایک موقع مناسب پر غضب کا استعمال بھی اخلاقی رنگ حاصل کر لیتا ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ تمام قوا جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں برمحل استعمال کیا جائے، تمام قوا کو جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں برمحل استعمال کیا جائے۔ مثلاً عقل دی گئی ہے اور کوئی دوسرا شخص جس کو کسی امر میں واقفیت نہیں، اس کے مشورہ کا محتاج ہے اور یہ اس کی نسبت پوری واقفیت رکھتا ہے، تو اخلاق کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اپنے عقل سلیم سے اس کو پوری مدد دے اور اس کو سچا مشورہ دے۔ لوگ ان باتوں کو معمولی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کیا بگڑتا ہے، اس کو خراب ہونے دو۔ یہ شیطانی فعل ہے۔ انسانیت سے بعید ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بگڑتا دیکھے اور اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہو، نہیں، بلکہ چاہیے کہ نہایت توجہ اور دل دہی سے اس کی بات سنے اور اپنی عقل و سمجھ سے اس کی ضرور مدد کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ طریق تھا کہ اگر کوئی بری عورت بھی رستے میں آپ کو روک دیتی تھی کہ میری بات سنیں، تو بڑی توجہ سے کھڑے ہو کر اس کی بات سنتے تھے۔ ایک بھکاری بھی کھڑا کر کے روک لیا کرتا تھا، اس کی بھی توجہ سے بات سنا کرتے تھے۔ تو یہ عالم عامل کی مثال ہے، جو علم سکھاتے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، بین ہی اس پر خود بھی عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اب دوسری آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت سعید الطائی کہتے ہیں کہ ان سے ابو کبشہ الانصاری نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی شخص کا مال صدقہ دینے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی بندے پر ظلم ہوتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور بڑھا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ اپنے لیے کھول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، اسے بھی یاد رکھنا۔ پھر حضور نے فرمایا دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا کیا ہو اور ان کے بارے میں اپنے رب کے تقوی سے کام لیتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا بھی ایک حق ہے، یہ شخص سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا کیا ہے لیکن مال عطا نہیں کیا اور اس کی نیت نیک ہے، وہ خواہش رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی فلاں شخص جیسے عمل بجا لاؤں، بس اس سے اس کی نیت کے مطابق عمل کیا جائے گا اور دونوں کا اجر برابر ہوگا۔ تیسرا وہ شخص جس سے اللہ نے مال عطا کیا ہو لیکن علم عطا نہیں کیا، وہ اپنے مال کو بے سوچے سمجھے خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ تقوی اللہ سے کام لیتا ہے اور نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ یہ جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی حق ہے، ایسا شخص بدترین مقام پر ہے۔ چوتھا وہ شخص جسے اللہ نے نہ مال عطا کیے ہے اور نہ علم، مگر وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی فلاں شخص کی طرح عمل کرتا، اس سے اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا اور دونوں کا بوجھ بھی برابر ہوگا۔
سورہ بقرہ کی 23ویں آیت. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرجنا به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو تمہاری بقا کی بنیاد بنایا. اب آسمان بنیاد تو نہیں ہے، وہ تو چھت کی طرح ہے، لیکن اس پر انسانی بقا کی بنیاد ہے، اور اس میں بہت سے راز مضمر ہیں کہ کس طرح انسان پر کو جو خدا تعالیٰ نے آسمان عطا فرمایا ہے اس سے روحانی رزق بھی اترتا ہے، جسمانی رزق بھی اترتا ہے، ہر قسم کی بقا اس سے وابستہ ہے. بادل بھی دیکھو کس طرح اوپر اوپر کے چلے جاتے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ دوبارہ ان کو پانی کی صورت میں اتار دیتا ہے. بجلیاں جو کڑکتی ہیں ان کے ذریعے وہ پانی بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں وہ حیرت انگیز ہیں اور عجیب ہیں. صرف ایک ہی خدا تعالیٰ کے کام پر اگر غور کرتے چلے جاؤ تو لامتناہی سلسلہ ہے. تو بنان سے مراد آسمان کو بنیاد نہیں فرمایا بلکہ رزق کی بنیاد اور عطا کی بنیاد بنایا ہے. پھر فرماتا ہے اور ہر طرح کے پھل تمہارے لیے بطور رزق نکالے. اب کتنے پھل انسان کھاتا ہے اور غور بھی نہیں کرتا میں کیوں کھا رہا ہوں، کہاں سے آئے. ہر روز مٹی میں سے وہ پھل نکلتے ہیں اور آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی سوچتا بھی نہیں کہ روز مرہ مٹی میں سے ہر قسم کے انگور، سیب، مختلف ذائقوں والے پھل، کیلے وغیرہ یہ سب پیدا ہو رہے ہیں، اور انسان کو یہ خیال نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ نے ہماری خاطر کتنا حیرت انگیز نظام معیشت جاری فرمایا ہے. بس سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے شریک نہ بناؤ. خالد کے بیٹوں حبہ اور سوا سے روایت ہے کہ ہم نے خالد کے بیٹوں حبہ رضی اللہ عنہ اور سوا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ خالد بن ولید نہیں بلکہ اور دوسرے خالد ہیں جو خود صحابی نہیں مگر ان کے بیٹے حبہ اور سوا صحابی تھے. انہوں نے کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ کوئی کام کر رہے تھے، ہم نے آپ کی مدد کر دی. آپ نے فرمایا جب تک تمہارے سروں میں جنبش باقی ہے رزق سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ انسان کو جب اس کی ماں جنم دیتی ہے تو نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں محض گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اور اس پر کوئی چیز تک بھی نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے. اور خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں سرکس میں تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جانور کس طرح اپنے مالک کے حکم کے ماتحت چلتے ہیں، حالانکہ اس مالک نے نہ جان دی ہے نہ وہ کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی ہیں. جب ایک معمولی احسان سے اس کی قدر عطا کی جاتی ہے تو کیا وجہ ہے انسان اپنے مولا کریم پر فدا نہ ہو جس نے اسے حیات بخشی، رزق دیا، پھر قیام کا بندوبست کیا. دیکھو اس نے تم پر کیسے کیسے احسان کیے ہیں. تمہارے لیے زمین بنائی ہے جو کیسی آرام گاہ ہے، پھل پھول اور طرح طرح کی نباتات پیدا کرتی ہے. زمین پھل پھول اور طرح طرح کی نباتات پیدا کرتی ہے جسے تم کھاتے ہو. پھر آسمان کو بنایا جیسے ایک خیمہ ہے، وہ زمین کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. پھر بادلوں سے پانی اتارا، اس سے رنگ رنگ کے پھل اگائے. یہ فضل ہوں اور پھر تم اس کا ند بناؤ. ند میں نے شریک. بڑے افسوس کی بات ہے. ند بنانا کیا ہے؟ سنو، یہ کہنا کہ دوست آ گیا اس کی خاطر تواضع میں نماز رہ گئی. یہ جلسہ سالانہ کے دنوں میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے. لوگ بیٹھے گپے مارتے رہتے ہیں رات کو اور دیر میں سوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں صبح کی نماز رہ گئی. تو یہ ساری باتیں خوب پیش نظر رکھنی چاہیے. خاطر تواضع میں نماز رہ گئی. بچوں کے کپڑوں اور بیوی کے زیوروں کی فکر تھی، نماز میں شامل نہ ہو سکا. رات کو ایک دوست سے باتیں کرتے کرتے دیر ہو گئی، اس لیے صبح کی نماز کا وقت نیند میں گزر گیا. غور کرو، اس دوست یا اس شخص نے جس کے لیے تم نے خدا کے حکم کو ٹالا ویسے احسان تمہارے ساتھ کیے ہیں جیسے خدا تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں.
اسی طرح آج کل مجھے خط آ رہے ہیں کہ بارش ہو گئی ہے، تخم ریزی کا وقت آ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو روزے پھر سرما میں رکھ لیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کے احکام کا استخفاف ہے، توبہ کر لو۔ یہ اپنے دنیاوی کاموں کو خدا کا ند بنانا ہے جو کفران نعمت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، اس خدا کی پرستش کرو جس نے تم کو پیدا کیا، عبادت کے لائق وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، زندہ رہنے والا وہی ہے، اسی سے دل لگاؤ۔ اسی ایمانداری تو یہی ہے کہ خدا سے خاص تعلق رکھا جائے اور دوسری سب چیزوں کو اس کے مقابل میں ہیچ سمجھا جائے، اور جو شخص اولاد کو یا والدین کو یا کسی اور چیز کو ایسا عزیز رکھے کہ ہر وقت انہی کا فکر رہے تو وہ بھی ایک بت پرستی ہے۔ بت پرستی کے یہی معنی تو نہیں کہ ہندوؤں کی طرح بت لے کر بیٹھ جائے اور اس کے آگے سجدہ کرے۔ حد سے زیادہ پیار اور محبت بھی عبادت ہی ہوتی ہے۔ اب سورہ البقرہ کی 173ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اب رزق تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا دیا ہے، مگر ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ رزق میں سے گندی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور حلال ہونے کے باوجود ان میں کچھ گند پایا جاتا ہے۔ مثلا گو حلال ہے مگر مکروہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے حلال بھی بہت پیدا کیا ہے، لیکن حلال میں سے طیب بھی بہت ہیں جو حلال سے بھی اوپر درجے کا رزق ہے۔ تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے رزق میں سے بہترین چیزیں استعمال کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس مال میں سے کچھ چیز عطا کرے بغیر اس کے کہ اس نے اس کا سوال کیا ہو تو اسے وہ چیز قبول کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ تو ایک رزق ہے جسے اللہ اس کے پاس ہانک کر لایا ہے۔ یاد رکھو، خواہش کر کسی سے مانگنا یہ گناہ ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، لیکن جو خود اپنی خوشی سے پیش کر دیتا ہے اس کا انکار بھی گناہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسے خود ہانک کر تمہارے پاس لایا ہے۔ حضرت خالد بن جوہانی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس سے اپنے بھائی کی طرف سے کوئی چیز ملے بغیر اس کے کہ اس نے سوال کیا ہو یا دل میں اس کی طمع رکھی ہو۔ یہ طمع رکھنے والا معاملہ بھی بہت غمزیدہ ہے۔ سوال نہ بھی کرے، اگر دل میں طمع ہو کہ مجھے بھائی کچھ دے گا تو یہ بھی ایک شرک ہے ایک قسم کا۔ اگر ایسا نہ ہو، طمع بھی نہ ہو اور سوال بھی نہ ہو، اسے وہ قبول کر لینی چاہیے اور واپس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو ایک رزق ہے جسے اللہ تعالیٰ اس کے پاس ہانک کر لایا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت 255، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء والکافرون هم الظالمون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، بیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے اس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی شفاعت، اور کافر ہی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا کی خاطر جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ کا حکم دیتے تو ہم میں سے بعض بازار چلے جاتے اور بار بازاری اور مجھ جو ایک پیمانے کا نام ہے کہ برابر کماتے
اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اب کیسا عظیم شان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس نے خلق بھی عطا کیا اور خودداری بھی عطا کی۔ اگر صدقہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو بازار جا کر لکڑیاں چن لیتے تھے اور کچھ کما کے لے کے آتے تھے اور اس میں سے پھر آگے صدقہ ادا کیا کرتے تھے۔ اور آگے پھر یہ بھی ہے کہ آج یہ حال ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو ایسا کیا کرتے تھے اب لاکھوں ہے۔ تو فیملیوں کو بھی اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ بہت سے فیملی ہیں جو لاکھ پتی ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ بہت خدمت گزار اور دین کی خاطر خرچ کرنے والے اور محنت کی کمائی کو خرچ کرنے والے تھے۔ تو یہ انعام بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ان نیک آباء و اجداد کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور ان کے لیے بھی دعائیں کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اموال کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ کر لو۔ زکوٰۃ سے مال محفوظ ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظی ترجمہ بھی ہے بڑھوتی۔ تو سود سے مال گھٹتے ہیں اور زکوٰۃ سے بڑھتے ہیں۔ فرمایا اپنے اموال کو محفوظ کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقات کے ذریعے بھی کرو، اور مختلف علاقوں پر موج در موج آنے والی آفات کا مقابلہ دعاؤں اور تضرعات کے ذریعے کرو۔ اب بھی جو مختلف آفات نازل ہو رہی ہیں بہت خوفناک قسم کی، ہمارے ملک نے بھی اس سے حصہ پا لیا ہے اور افغانستان وغیرہ میں بھی، تو موج در موج بلائیں جو نازل ہو رہی ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ صدقے اور دعاؤں کے ذریعے ان کو ٹالنے کی کوشش کرو۔ پھر پانچواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالی نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے، یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اس کو ڈھونڈا جائے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم، یعنی اپنے اموال اور جانوں کے ذریعے اس کی خاطر جہاد کرو۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے ان کو اس کی راہ میں خرچ کرو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو بھی ہماری خاطر جہاد کرتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو اپنی راہوں کی ہدایت دیں، یعنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کو ان کی تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور ہنر ان کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ۔ جو لوگ ہمارے راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجا لاتے ہیں، ہم ان کو خود ہی اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔ 5 جولائی 1903 کو اپنی مجلس میں فرمایا، قوم کو چاہیے کہ ہر طرح سے اس سلسلہ کی خدمت بجا لاوے، مالی طرح پر بھی خدمت کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں چاہیے۔ دیکھو دنیا میں کوئی سلسلہ بغیر چندے کے نہیں چلتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، سب رسولوں کے وقت چندے جمع کیے گئے۔ بس ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی اس عمل کا خیال ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ التزام سے ایک ایک پیسہ بھی سال بھر میں دے رہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا اسے جماعت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھو وہی پیسہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مانگ رہے تھے اب لاکھوں کروڑوں روپوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس کا اصل برکت تو وہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فیض سے ہم پا رہے ہیں۔ اپنے نفس میں خدا کی راہ میں خرچ کرنے پر کوئی بڑائی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ وہی ابتدا کے چند پیسے ہی ہیں جو لاکھوں روپے، کروڑوں روپوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ النحل میں فرماتا ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون،
نیز اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بندے کی جو کسی کی ملکیت ہو اور وہ کسی چیز پر کوئی قدرت نہ رکھتا ہو، اور اس کی بھی جسے ہم نے اپنی جناب سے اچھا رزق عطا کیا ہو اور وہ اس میں سے خفیہ طور پر بھی خرچ کرتا ہو اور علانیہ طور پر بھی، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ اس آیت سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر، دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر۔ اور یہ جو 2 فرشتے اترتے ہیں اس کو ظاہر پر معمول نہیں کرنا چاہیے، فرشتے تو ہر حال میں انسان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ مراد یہ ہے اترنے کا، نزول سے مراد خدا تعالیٰ کا حکم لے کر، تو نزول ہمیشہ اللہ کی طرف سے زمین کی طرف نازل ہونے والی چیز کو نزول کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا جاتا ہے۔ بس فرشتے بھی نزول کرتے ہیں، یہ معنی ہے کہ خدا کے حکم سے بندوں کو دیتے ہیں اور خدا کے حکم کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ صدقہ کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر کوئی طاقت نہ پائے؟ فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کر کے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھے یا ایسا نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا دوسرے عاجز محتاج کی مدد کرے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا، عجیب طرح کے سوال ساتھ کرتے جاتے تھے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کرے تو؟ آپ نے فرمایا نیکی کرے۔ اب اس طرح جستجو کے نتیجے میں ہم لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا، جو طاقت نہیں ہے ہم میں سے کسی کو، اس کو رستہ بتا دیا گیا ہے۔ فرمایا نیکی کرے، یہ فرمایا کہ معروف و حکم دے۔ لوگوں نے پھر کہا کہ اگر یہ بھی نہ کرتا ہو تو؟ فرمایا برائی سے بچتا رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان مثالوں میں مشرکین عرب کو سمجھایا ہے کہ تم بھی ہو اور ایک طرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت ہے، ان میں خدا تعالیٰ کی تعظیم کا کام کون کر رہا ہے اور مخلوق کی بہتری کی فکر کس کو ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ جناب رسالت معاد خدا نے صاف ظاہر ہے کہ جناب رسالت معاد ہی بین انسان کی ہمدردی کے کام فرما رہے ہیں۔ خدا نے زبان اور استطاعت دونوں فریق کو دی۔ ایک گروہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے اور دوسرا ہے جو مال و جان نثار کر رہا ہے۔ خدا کے حضور وہ عزت پائے گا جو کام کرنے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتخاب کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اپنے مولا کا کارکن جان نثار عامر بالعدل صالح العمل بندہ ہے۔ اب اس میں یہ نقطہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی بندے کو یوں ہی منتخب نہیں کر لیتا، اس کے اندر کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کے پیش نظر ان کا انتخاب کرتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مولا کا کارکن جان نثار عامر بالعدل عدل کی ہدایت کرنے والے صالح العمل بندہ تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ پھر سورہ الذاریات آیت 58 اور 59، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، لیکن اللہ ہی ہے جو بہت رزق دینے والا ہے، صاحب قوت اور مضبوط صفات کا مالک ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ کچھ اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اونی کپڑے اوڑھ رکھے تھے، آپ نے ان کی بدحالی کا اندازہ لگا لیا کہ یہ ضرورت مند ہیں،
چنانچہ آپ نے لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی، مگر لوگوں نے کچھ سستی سے کام لیا، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک پر ناراضگی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ پھر انصار میں سے ایک شخص ایک تھیلی لیے حاضر ہوا جس میں کچھ چاندی کے سکے تھے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اسی طرح لوگ آتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کسی اچھی سنت کی بنیاد ڈالی اور اس کے بعد اس سنت پر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، اس پر عمل کرنے والے ہر شخص کو اجر کے برابر اس سنت کی جاری کرنے کو بھی اجر کے برابر، اس شخص کے اجر کے برابر اس سنت کے جاری کرنے والے کو بھی اجر ملتا چلا جائے گا، جبکہ اس سے ان عمل کرنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے اسلام میں کسی بری سنت کی بنیاد ڈالی اور اس کے بعد اس پر عمل ہونا شروع ہو گیا، تو جتنا گناہ اس سنت پر عمل کرنے والے کو ہوگا، اسی قدر اس بری سنت کو جاری کرنے والے کو بھی گناہ پہنچے گا، جبکہ ان کے گناہوں کے بوجھوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ علامہ فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ گزشتہ آیات میں بیان کردہ امور کی وجہ سے فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قول هو الرزاق عزم طلب رزق کی وجہ سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی رزاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مانگے تو اس کو رزق دیتا ہے، دنیا کی بھاری اکثریت بلکہ جانور تک سب کو رزق عطا فرماتا ہے، تو اس کو رزاق کہتے ہیں کہ بن مانگے رزق عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ذو القوت عدم طلب علم عمل کی وجہ سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جو رزق مانگتا ہے وہ فقیر و محتاج ہوتا ہے، اور جو کسی عمل کی کسی دوسرے شخص سے خواہش کرتا ہے وہ ایسا عاجز ہوتا ہے جسے کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا، کیونکہ میں رزاق ہوں، اور نہ میں ان سے کسی عمل کا خواہش مند ہوں، کیونکہ میں طاقتور ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ مانگا نہ کرو کسی سے۔ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ ایک گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے چھانٹا گر گیا، تو آپ اترے، گھوڑے کو باندھا، گھوڑے کو کھڑا کیا اور وہ چھانٹا اٹھا کے پھر سوار ہو گئے۔ ایک لڑکا جا رہا تھا، اس نے کہا آپ نے مجھے کہہ دیا ہوتا میں آپ کا چھانٹا اٹھا کے پکڑا دیتا۔ فرمایا ہرگز نہیں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ کسی سے سوال نہیں کرنا۔ الہام حضرت مسیح علیہ السلام، آتیتکم کل النعیم ان الذین اتقوا والذین آمنوا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ میں نے تم کو ہر قسم کی نعمتیں دیں، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ جو ایمان لائے ان کے لیے بخشش اور عزت اور باعزت رزق ہے۔ پھر سورہ الذاریات کی آیات 58 تا 59، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت رزق دینے والا ہے، صاحب قوت اور مضبوط صفات والا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ کچھ اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ میں پڑھ چکا ہوں پہلے، انہی کپڑے اوڑھ رکھے تھے۔ اب ان آیات کریمہ اور احادیث میں ان کی تشریح کے بعد اب میں تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 120 ممالک کو تحریک جدید میں شمولیت کی توفیق مل چکی ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق 31 اکتوبر 2001 تک جماعت ہائے احمدی عالمگیر کی کل وصولی 21,45,400 پاؤنڈ ہے۔ تحریک جدید کی صرف جو وصولی ہے
یہ وصولی گزشتہ سال کی وصولی سے 1,70,800 پاؤنڈ زیادہ ہے الحمدللہ۔ پاکستان نے ان سال بھی مسلسل نامساعد حالات کے باوجود حیرت انگیز قربانی پیش کی ہے۔ گزشتہ سال پاکستان کی جماعتوں میں ربوہ تیسرے نمبر پر تھا۔ اس میں نے ربوہ کو توجہ دلاتے ہوئے کہا تھا کہ ربوہ اب بھی اول آ سکتا ہے، چنانچہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق الحمدللہ ربوہ نے دوران سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی کوشش کی ہے اور ہر طبقے نے بڑھ کر قربانی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان میں ربوہ تیسری سے پہلی پوزیشن پر آ گیا ہے۔ امریکہ ان سال بھی خدا تعالیٰ کی فضل سے پاکستان سے باہر کے ممالک میں دنیا بھر کی تمام جماعتوں میں اول رہا ہے اور اس نے جرمنی کو 1,10,000 پاؤنڈ سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تحریک جدید کے مالی نظام میں شامل ہونے والوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3,73,600 سے تجاوز کر چکی ہے۔ یعنی یہ افراد ہیں جنہوں نے نوموائین میں سے بھی اور سب نے پرانوں میں سے بھی مل کر تحریک جدید کے مالی جہاد میں حصہ لیا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے پر ان سال 27,000 نئے افراد شامل ہوئے ہیں۔ اس اضافے میں پاکستان اور ہندوستان کی جماعتوں نے نمایاں کام کیا ہے۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے بالترتیب پہلی 10 جماعتیں پاکستان، امریکہ، جرمنی، انگلستان اکثر چوتھا نمبر ہی آتا ہے، کینیڈا، انڈونیشیا، ہندوستان، ماریشس، سوئٹزرلینڈ اور ابوظہبی ہیں۔ پاکستان کی جماعتوں میں جنہوں نے نمایاں کام کیے ہیں ان میں سے پہلی 10 جماعتیں ہیں ربوہ، لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، کوئٹہ، گوجرانوالہ، اوکھاڑا، سرگودا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر